اس فقیر کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ پکڑاؤ تو پانی کا پیالہ پکڑا دیا. فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑ لیا. کہا جاؤ میرے اس پانی کا پیالہ لے کر میرے شہر کا ایک چکر لگا کر آؤ. اس نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے, میں کٹورا لے کے ویسے بھی بھیک مانگتا پھرتا ہوں, چکر لگا لیتا ہوں پانی کا پیالہ لے کر. اس نے کہا ایسے نہیں, اپنے 2 جلادوں سے کہا کہ تلوار میان سے نکالو. جلادوں نے میان سے تلوار نکالی, ایک کو اس فقیر کے دائیں کھڑا کر دیا اور ایک جلاد کو بائیں کھڑا کر دیا, اور کہا اب جاؤ اس پانی کا پیالہ لے کر میرے پوری بستی کا, میرے پورے شہر کا دورہ کرو. اور جلادوں سے کہہ دیا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بھی پانی کی بوند اگر چھٹک کر زمین پر گر جائے تو اس فقیر کا سر کاٹ کر ذرا میرے پاس لے آنا, پھر مجھے ضرورت نہیں اس فقیر کی, اس کا سر تن سے جدا کر دینا. فقیر کی تو ہوا ٹائٹ ہو گئی. پھر پانی کا پیالہ لیا اور چل رہا ہے, اور ایسے چل رہا ہے, اور ایک بوند بھی چھلکنے نہیں دے رہا ہے. جب وہ پورا شہر گھوم کر آیا تو اللہ کی قسم پسینہ پسینہ تھا اس کا, اندر کی گنجی تک پسینے میں بھیگ چکی تھی. بادشاہ نے کہا ادھر آؤ فقیر, ادھر آؤ بابا. فقیر نے کہا جی بتاؤ تمہیں میرے شہر کی رونق کیسے لگی, میری بستی تمہیں کیسی نظر آئی, میرا یہ شہر تمہیں کیسا لگا. فقیر نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو, تیرے ان دونوں جلادوں کی تلوار نے بستی دیکھنے کی مہلت ہی ہمیں کہاں دی. میری نظر تو پیالے پر تھی, اگر پانی کا ایک بوند بھی چھڑک جاتا تو میری تو گردن اڑ جاتی. بادشاہ سلامت, آپ یہ کیسے پوچھ رہے ہو کہ شہر کیسا لگا, میں نے شہر دیکھا ہی کب ہے. بادشاہ نے جواب دیا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ حکمرانی کیسے کر لیتے ہو اور نماز کیسے پڑھ لیتے ہو, جس طرح میرے 2 جلادوں کی تلوار نے تمہیں شہر کی رونق کو دیکھنے سے غافل کر دیا, ایسی قرآن کریم کے اندر آیات جہنم کو پڑھ پڑھ کر اور سن سن کر میں بھی دنیا و مافیا سے غافل ہو گیا. مجھے اللہ کی لو لگی رہتی ہے, مجھے اپنی رعایا اور عوام کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے, وہ بھی قرآن کی روشنی میں, اور جیسی اذان کا وقت ہوتا ہے میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں. اللہ کے عذاب کی وجہ سے مجھے اس بات کا احساس ہی کہا رہا کہ میں حکمراں ہوں, میں حاکم ہوں, میں بادشاہ ہوں. سنو, جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر آدمی سب کچھ کر لیتا ہے. جیسے جلادوں کے ڈر نے تمہیں شہر نہیں دیکھنے دیا ہے, تمہاری حالت بھی کپ کپانے لگی ہے, تھرانے لگی ہے, ایسے اللہ کے عذاب کے ڈر سے میں بھی کپ کپاتا ہوں, میں بھی تھراتا ہوں. اس لیے میں اللہ کی مخلوق کے درمیان بے انصافی نہیں ہونے دیتا ہوں, اور وقت پر نماز کی پابندی کرتا ہوں, اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور رعایا کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے تو کوئی آدمی میرے بھائیوں نماز چھوڑ سکتا ہے. اگر یہ سب جانتے ہیں کہ قبر میں جانا ہے, لیکن احساس ہو جائے کہ قبر کی تاریکی کیا ہے, قبر کے اندر کھدا ہوا گڈھا, اس میں رکھی ہوئی لاش, اس کے اوپر رکھے ہوئے لکڑی کے تختے, اور پھر اوپر سے مٹی. میرے بھائیوں اتنی تاریک رات, سورج کی روشنی کا اندھیرا, لکڑی کے تختوں کا اندھیرا, قبر کی مٹی کا اندھیرا, اس اندھیرے میں ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے. بہت آسان ہے کہہ دینا مریں گے تب دیکھا جائے گا, بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ مریں گے تب دیکھا جائے گا. کہتے ہیں قبر کا حال مردے سے پوچھو. میرے بھائیوں یہ احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے, جنت بھی ہے جہنم بھی, ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر یہ احساس ہو جائے کہ عذاب جہنم بڑا سخت ہے تو کوئی آدمی پھر اس عذاب سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کرے گا. ہمیں احساس نہیں ہے اس بادشاہ نے کتنی اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے. میرے بھائیوں اتنی سب چیزیں ماننے کے بعد, اتنی سب چیزیں جاننے کے بعد, اب آئیے میں اب شروع والی اپنی بات پر آتا ہوں کہ اس عورت نے, جو آدمی اتنا سب کچھ کر لے
تو پھر حرام بچہ پیدا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے. کتنا خیال رکھا گیا ہے. لیکن وہ عورت تھی اور صحابیہ تھی اور آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے پیٹ میں حمل ہے, بچہ ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے دیجئے کیونکہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے. آپ نے کہا لے جاؤ, پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو. لیکن کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے. تو کہا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب بچہ پیدا ہو گیا تب آئی. کہا اب اس کو مار دو, ختم کر دو. بچہ رونے لگا. ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلانے لگی تو اللہ کے نبی نے کہا خاتون ابھی تجھے مارا نہیں جائے گا, ابھی قتل نہیں کیا جائے گا. یہ بچہ جو ناجائز بچہ ہے, جو زنا کی پیداوار ہے, ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے اس بچے کو, ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا. اتنی تمام بندشوں کے باوجود وہ عورت قبول کرتی ہے کہ یہ ناجائز بچہ ہے. سوچئے میرے بھائیوں, یہ حرام اولاد ہے, لیکن اس حرام بچے کو بھی اللہ کے رسول پیٹ میں مارنے کی اجازت نہیں دے رہے, ختم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. بچے کے ماں سے کہا جا رہا ہے جب یہ بچہ تیرا دودھ چھوڑ دے تب تو آنا. اس نے دودھ بھی جلدی چھڑوا دیا. عام طور پر بچے 2 سال دودھ پیتے ہیں, اس نے 1 سال 7 سال میں 1.5 سال میں دودھ چھڑا دیا. پھر لے کر آئی اور کہنے لگی اب بچہ روٹی کھانے لگا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آئے اللہ کی بندی, اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں تجھے چھوڑ سکوں. اے صحابہ جاؤ اور اس کو لے جا کر سینے کے برابر گاڑ کر اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو. پورے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حرام کا اور ناجائز بچہ بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. یہ انسانیت ہے, انسانیت. اور انسانیت کا سب سے بڑا سبق اسلام پیش کرتا ہے. ہر حال میں مسائل کو جاننے کی کوشش کرو. ایک مسئلہ آپ کے سامنے اگر رکھا جائے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آئیے آج کل لیٹسٹ مسئلے آتے ہیں. ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا رمضان کے مہینے میں, آج 20واں روزہ ہے اور آج وہ مسلمان ہو رہا ہے, تو اب وہ کتنے روزے رکھے گا؟ صرف روزے تو 10 بچے ہیں اور 29 کا چاند ہو گیا تو 9 ہی روزے بچے ہیں. اور اسلام وہ آج لا رہا ہے, اور روزے تو ہر مسلمان پر 1 مہینے کے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں. تو اب وہ کتنا روزہ رکھے گا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ 20ویں روزے کو اگر اسلام قبول کرتا ہے تو 20ویں روزے کے بعد سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے, اور جتنے روزے اس کو ملیں گے اتنے وہ رکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 20 روزے جو اس کے چھوٹے ہیں کیا وہ عید کے بعد پورے کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ دلیل کیا ہے؟ بھائی اہل حدیث ہو تو دلیل تو چاہیے نا میرے بھائیوں. اب وہ 20 روزے کے بعد جتنے ملیں گے وہ رکھے گا, پہلے کے نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں. اسلام تو وہ ابھی لایا ہے, مسلمان تو وہ آج ہوا ہے. آج سے پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں, فرض آج ہوئے ہیں, تو جتنے ملیں گے اتنے روزے رکھے گا. ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا, ایک غیر مسلم ابھی مسلمان ہوا ہے 20ویں روزے کو, اور ٹائم ہے 5 بجے کا, شام کو 5 بج رہا ہے اور ابھی اسلام لایا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اسلام لے آیا, کلمہ پڑھ لیا. 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا. سن لیجئے, اب 5 بج رہے ہیں, ابھی اسلام لایا ہے, 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہے. یہیں پر وہ نیت کرے گا میں روزے سے ہوں. اب یہاں سے روزہ ہے وہ, اور آپ کے یہاں روزہ افطار ہو رہا ہے مان لیجئے 6 بجے, تو بس 1 ہی گھنٹے کے بعد وہ روزہ افطار کرے گا اور اس کا یہ 1 روزہ مانا جائے گا. 5 بجے اگر اسلام لایا ہے تو 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے, اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تب وہ افطار کر لے گا, اس کا یہ 1 روزہ مانا جائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ 5 بجے تک تو خوب کھاتا پیتا رہا, تو خوب کھاتا پیتا رہا, اس وقت وہ کافر تھا, اس کے اوپر کھانا پینا جائز تھا. 5 بجے سے پہلے وہ مسلمان تھا ہی نہیں, اس لیے روزہ نہیں تھا. 5 بجے اسلام لاتا ہے, 5 بجے مسلمان ہوتا ہے, اس لیے روزے کے احکام 5 بجے سے ہی اس کے اوپر لاگو ہوں گے. 5 بجے سے پہلے اس کو جو کھلایا پلایا گیا یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی میں شامل کر لیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, ان مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے. تو بہت ہو چکا ہے مولانا صاحب نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں, یہ پک چکا ہوں سن کر, ہم بھی پک چکے ہیں بتا بتا کر. چلے جائیے معظم پور کے سائڈ میں, ابھی تک نہیں مانا جا رہا ہے.
دھڑلے سے مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے. 20 سال پہلے میں نے کہا تھا جس مسجد کے اندر قبر ہوگی اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی. نہیں مانا جاتا. دلیل کیا دی جاتی ہے؟ مدینہ میں اللہ کے رسول کی بھی تو قبر ہے, اس کو بھی تو دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول کی قبر کو عام لوگوں کی قبر کے برابر کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ نبیوں کے بارے میں نبی کا فرمان یہ ہے کہ پیغمبروں کی اور نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. لیکن ہمارے اور آپ کے جسموں کے بارے میں نہیں ہے کہ قبر کی مٹی نہیں کھاتی. نبیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے, جہاں ان کی روح نکلتی ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے. نبیوں کے لیے مسائل الگ ہیں اور عوام کے لیے مسائل الگ ہیں, لہذا نبی کی قبر کو ہم آج کی قبر پر محمول نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول کا ہی یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلے, یعنی مجھے بھی وہیں دفن کرنا جہاں میرا انتقال ہو. نبی اکرم نے یہ فرما کر صاف کر دیا کہ میری قبر وہیں ہوگی جہاں میرا انتقال ہوگا. نبیوں کی قبر کو کھود کر نہیں نکالا جا سکتا ہے, لیکن کسی انسان کو گاڑ دیا جائے, کسی انسان کو دفن کر دیا جائے اور پتا چلے کہ یہاں تو مسجد تھی, مسجد میں ایک آدمی کو دفن کر دیا گیا, اگر 10 سال بعد 20 سال بعد بھی پتا چلے تو پھر اس قبر کو کھودا جائے گا. اگر اس میں سے کچھ ہڈیاں ملتی ہیں تو ان کو نکالا جائے گا اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور قبر کو زمین کے لیبل پہ کر کے اس پہ نماز پڑھی جائے گی. اگر 10 15 20 سال کے بعد اگر اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں, جب قبر کو کھودا جائے تو اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں, کیونکہ جسم انسان کا مٹی سے بنا ہوا اور جسم کو مٹی بن جانا ہے. اب اگر ہڈیاں نہیں ملتی ہیں تو اس قبر سے 1-2 تسلا, 1-2 بڑا برتن بھر کر مٹی نکالی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دی جائے گی اور اس قبر کو زمین کے برابر کر کے اس میں نماز پڑھی جائے گی. لیکن مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا. آپ اس کی چاہے کتنی دیواریں کھڑی کر دیں, چاروں طرف سے اس کو کتنا بھی گھیر دیں, لیکن جس قبر مسجد کے اندر قبر ہے اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا فرمان یہ ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ نبیوں کا انتقال ہوتا ہے. اسی نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یہ بھی کہا اسی نبی نے, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے. میرے بھائیوں, قبروں کو مسجد نہیں بنایا جا سکتا ہے, مسجد میں قبر نہیں بنائی جا سکتی ہے. لہٰذا اس حدیث کو اپنی جگہ پر, یہ مسئلے پرانے ہو چکے ہیں, اب لیٹسٹ مسائل کی طرف آئیے, نئے مسائل کی طرف آئیے. وقت کی ضرورت ہے نئے مسائل کی طرف آنا. تو یہ مسئلے تو بہت پرانے ہو چکے ہیں, تو ہمیں ان مسئلوں کو جاننے کی ضرورت ہے. جہاں اسلام نے احترام انسانیت بتائی ہے وہیں اسلام کے اندر احترام مسلم بھی بتایا گیا ہے. اچھا, اب یہ اندازہ لگاؤ, جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پڑوسی کے بچوں کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھو, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرو. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا. جو اسلام دوسروں کے بچوں سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہو تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ پھر اپنے بچوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے. جو اسلام پوری انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہو تو پھر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اس میں کتنا حکم ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس کے بعد واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یاد کرو آئے مسلمانوں, یاد کرو اس دن کو, اس دور کو یاد کرو. تم اللہ کی اس نعمت سے, اسلام کی نعمت سے, قرآن کی نعمت سے, نبی کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اللہ نے ہمیں اس دور کو یاد دلایا جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے. ایک
गांव के एक आदमी की बकरी दूसरे के गांव के खेत में, एक आदमी के खेत में चली गई। इतनी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू होता है दोनों कबीलों और दोनों खानदानों के बीच में। जानते हो ये लड़ाई कितने दिन तक चली? ये लड़ाई 27 साल तक चली। ये लड़ाई 27 साल तक। और 27 साल के बाद जब ये लड़ाई बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी जाती है, तो मरने वालों की तादाद थी 40,000। एक बकरी की वजह से, वो भी सिर्फ थोड़ी सी घास खा ली थी, इतनी सी बात पर दोनों कबीलों में लड़ाई चलती है। तो कितने साल तक चली? 27 साल। और 27 साल के बाद जब बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती कितनी हुई? 40,000। अंदाजा लगाओ कितने खतरनाक लोग थे, कितनी डेंजर कौम थी। हम लोग तो मौजमपुर लखीपुर को रोते हैं कि इधर जान की कोई कीमत ही नहीं है, कब मार दो और कब नदी में बहा दो। कितनी डेंजर कौम थी। लेकिन ये डेंजर कौम भी जानते हो कितनी हमदर्द बन गई इस कुरान की नेमत से कि एक गज़वे में, गालिबन गज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर सहाबा जंग लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं। कोई इस झाड़ी के नीचे, कोई उस झाड़ी के पास, कोई उस पहाड़ी के पास। एक सहाबी पानी लेकर घूम रहे हैं कि कोई जख्मी मिले उसको पानी पिलाऊं। उसकी नजर झाड़ी के किनारे पड़े हुए सहाबी के ऊपर पड़ती है जो जख्मों से चूर रहे और चीख रहे हैं, पानी पानी। ये सहाबी उसके पास पहुंचते हैं, उनको उठाते हैं, सर पकड़कर अपनी रान के ऊपर रखते हैं, उनको पानी का गिलास उनके मुंह में रखते हैं, देते हैं कि पानी पियो। जैसी पानी का गिलास उनके होठों तक जाता है, अभी वो पीते नहीं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, पानी, काश मुझे भी पानी मिल जाए, या थोड़ा सा पानी तुम मेरे लिए भी छोड़ देना। ये खुद प्यासा था, इसने पानी नहीं पिया, छोड़ दिया और कहा मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, मुझसे भी ज्यादा पानी का मुतलाशी है, लिहाजा जाओ पहले तुम उसको पानी पिला दो। ये आदमी उसके पास जाता है, उसके होठों से पानी का प्याला लगाता है कि तीसरे की आवाज आती है, थोड़ा बच जाए तो मेरे लिए भी छोड़ देना, मेरा भी हलक सूखा जा रहा है। दूसरे आदमी ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं नहीं मैं रह सकता हूं, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा लग रहा है, जाओ तुम पहले उसको पानी पिलाओ। ये पानी पिलाने वाला तीसरे के पास जाता है, उसको उठाता है, पानी का प्याला जमीन पर रखकर उसको सहारा देकर उठाकर अपने सीने पे लगाता है, फिर पानी का प्याला उठाकर उसके हलक में डालने की कोशिश करता है, उसके होंठ पे लगाता है, होंठ हिल नहीं रहे हैं। पानी का प्याला रखकर उसके दिल की धड़कनों को देखता है तो धड़कनें बंद है, सांस नाक में उंगली रखकर देखता है तो सांस बंद है। यानी तीसरा सहाबी रूह कब्ज़ से उनसुरी को परवाज कर चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है। इसने तीसरे को जमीन पर लिटाकर दूसरे के पास लौट कर आया, चलो ये तीन ही थे, अब दूसरे को ही पिला दे। जब दूसरे के पास जाता है तो क्या देखता है, वो भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लेटा हुआ है और उसकी भी सांसें बंद हो चुकी हैं। वो जल्दी से भागा कि पहले के पास चलूं, क्या देखता है कि पहला भी जहां जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, पहला भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है, इस सहाबी की भी जान जा चुकी है। जो कौम 27 साल तक लड़ती हो, जो कौम 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जिनकी तलवारें खून की प्यासी रहती हो, ऐसी डेंजर कौम को अल्लाह के नबी ने कैसा बनाया कि एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान में उछावर करने लगे। एक सहाबी ने इसलिए पानी नहीं पिया कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, और दूसरे ने इसलिए नहीं पिया कि तीसरा मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सा जज्बा था, एक आदमी दूसरे के लिए अपनी जान दे रहा है। इसी को कुरान कहता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना। आए लड़ने वालों, झगड़ने वालों, उस दौर को याद करो, उस जमाने को याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, जब आपस में तुम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाया करते थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। ये होता है मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं,
دوسروں کے لیے جینا اصل جینا، دوسروں کے لیے. اس لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. پہلے زبان کا لفظ ہے من لسانہ و یدہ، اور جس کے ہاتھ سے. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اس میں کون پورا اتر رہا ہے؟ زبان سے تکلیف ہم دے رہے ہیں، ہاتھ سے تکلیف ہم دے رہے ہیں. ارے کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 میٹر 20 میٹر کی دوری سے اشارہ کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ہم کون سی دنیا میں؟ یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ تکلیف نہ ہو کسی کو، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. بھیا دیکھو سامنے سے مت اٹھیے، آپ لوگ پیچھے سے اٹھ کے جائیے یار، میرے سامنے سے جاتے ہیں تو بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. السلام علیکم دوستو. جب انسان کے دل میں اللہ کا سچا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر وہ ہر گناہ سے خود ہی دور ہو جاتا ہے. جب بندہ صرف اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو اسے دنیا کے کسی اور ڈر نہیں لگتا. اللہ کے ڈر ایک ایسی روحانی دولت ہے جو انسان کو ہر برائی سے بچا لیتی ہے. آج کا یہ بیان اگر آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اس پیغام کو دوسرے رکنے مت دیجیے، اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں. شاید آپ کی ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے. آخری میں ایک درخواست، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئے علم اور ہدایت سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ترنت پہنچ سکے. کومنٹ میں سبحان اللہ یا اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے ضرور لکھیں تاکہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.